بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو حیران تھی کہ ہمارے محلے کی سب سے غریب لڑکی آج اس محلے کی سب سے امیر لڑکی کیسے بن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص تھا اس کے اندر جو کسی اور کے پاس نہیں تھا؟ میں بھی تو بہت اچھے کپڑے سیتی تھی، لیکن پھر محلے کے سارے مرد اسی سے کپڑے کیوں سلواتے تھے؟ اس بات کے پیچھے میں ہاتھ دھو کے پڑ گئی تھی۔ سوچا کہ پتہ لگا کے ہی رہوں گی کہ آخر ایسا بھی کیا کرتی ہے وہ کہ سارے محلے کے مرد اسی سے کپڑے سلواتے ہیں۔ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک پلان بھی بنایا، لیکن جب بات میرے سامنے آئی تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب مصیبت میرے سر پر بھی ناچ رہی تھی، اور وہ بھی بہت بڑی، کیونکہ شازیہ مردوں کے کپڑے سیتے ہوئے ان کپڑوں کے ساتھ ہماری محلے میں سب لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت بہت اچھی تھی۔ ساری عورتوں کی دوستی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ساتھ ہی کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ میرا نام ماریہ تھا اور ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور پیاری تھی، لیکن بہت زیادہ غریب تھی، اور پھر غریب لوگوں کے پاس خوبصورتی بھی زیادہ دن تک نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اس کے والد صاحب بستر پر پڑے تھے، اس کی ماں گھر کے کام وغیرہ کرتی تھی، اور اس کی 7 بہنیں تھیں۔ والد صاحب نے بیٹا پیدا کرنے کی خواہش میں 8 بیٹیاں پیدا کر لیں۔ شازیہ سب سے بڑی تھی۔ اس نے میٹرک تک اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے گھر کا گزارا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس محلے میں بڑے بڑے ٹیوشن سینٹر بن گئے، جہاں پر MA اور MPhil یافتہ لوگوں نے آ کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس لیے اس کا کام دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اسے کپڑے بھی سینے آتے تھے، لیکن زیادہ اچھے کپڑے نہیں سیتی تھی، پر پھر اس نے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ مجھے اس کے بارے میں پتا تھا، وہ میری دوست تھی، ہم ایک ہی سلائی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا تھا، لیکن میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اس طرح کی غریب و غربا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، امیر لوگوں سے دوستی کیا کرو تاکہ وقت پڑنے پر وہ ہمارے کام بھی آ سکیں۔ امی کی بات بالکل ٹھیک تھی، انسان دوست رکھتا ہی کس لیے ہے؟ باقی کوئی بھی کسی کے ساتھ دل سے مخلص نہیں ہوتا۔ دوستوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور دل میں یہ بات بھی رکھی جاتی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا معاملہ نہ ہو جائے۔ پھر بھی کبھی کبھی میں شازیہ سے مل لیتی تھی۔ ایک دن ایسے اس کے گھر چلی گئی۔ جب اس کے گھر جاتی تھی تو کھانے پینے کی تو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی تھی، وہی لال شربت بنا کے لے آتی تھی، جس میں شربت بھی نام کو ہی ڈالا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ اب وہ عجیب سا شربت نہ بنا کے لے آنا، میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسے تھوڑی جاؤ گی، کچھ کھا کے جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ کھا کے جاؤ، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس جو یہ مجھے کھلائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ میرے آنے پہ بہت خوش تھی، اس کی بہنیں بھی کافی خوش تھیں۔ اس کی امی نے بھی مجھے سلام کیا، مجھ سے حال چال پوچھا، لیکن پھر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ پوری ٹرے اٹھائے میرے سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس ٹرے کے اندر شربت نہیں بلکہ بوتل رکھی گئی تھی، اور بوتل کے ساتھ ساتھ سب سے مشہور کراچی بیکری کا پیزا بھی تھا، یہاں تک کہ سینڈوچ اور کباب بھی رکھے گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کھاؤ، اچھا ہوا کہ تم آ گئی، میں تھوڑی دیر بعد اکیلی ہی کھانے والی تھی، اب تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی، تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ میں نے جب اس سامان کی طرف دیکھا، یہ سامان کم سے کم بھی 2-2.5 ہزار کا تو ہوگا، اور یہ میرے سامنے اتنا سارا سامان کیسے رکھ سکتی تھی؟ میں نے ان چیزوں کو کھانے سے پہلے سونگھنا شروع کر دیا کہ کہیں خراب تو نہیں ہے۔ اس بات پر شاید شازیہ نے یہ بات نوٹ کر لی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی منگوائی ہیں میں نے چھوٹی بہن کو بھیج کر، بہت طلب ہو رہی تھی کھانے کی۔ میں تو چائے بنانے والی تھی، لیکن موسم نہیں ہے چائے کا، گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس نے بھی وضاحت دے دی کہ بالکل تازہ سامان ہے۔ میں نے بھی سب کچھ کھایا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ آج کل حالات اچھے جا رہے ہیں تمہارے، کوئی نیا کام شروع کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، مردوں کے کپڑے سیتی ہوں۔ عورتوں کے کپڑے سینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں، اس قمیض کو اس طرح کا بناؤ، اس کا ڈیزائن یہ بناؤ، اس کا ڈیزائن وہ بناؤ۔ موٹی سے موٹی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اچھے کپڑے بنوائے گی تو اسمارٹ نظر آئے گی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اور موٹی موٹی عورتوں کے کپڑے خوبصورت نہیں بنتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے کپڑے خوبصورت بنے، جبکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں مردوں کے کپڑے سیتی ہوں، ایک ہی جیسے ڈیزائن ہوتے ہیں، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں تو بازار میں دکان بھی لینے لگی ہوں، گھر میں کام زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے سوچا ہے کہ بازار میں دکان بنا لوں۔
میں نے کہا کہ دکان پہ بیٹھو گی، عجیب نہیں لگے گا؟ اس نے کہا کہ کیوں عجیب لگے گا؟ جب عورت پیسوں کے لیے کوئی غلط کام کرتی ہے تب عجیب لگتا ہے، بلکہ وہ تو گناہ ہے۔ میں تو حق حلال کے پیسے کماؤں گی، تو پھر عجیب کیوں لگے گا؟ اور ویسے بھی اسی بازار میں میرے بابا کی بھی دکان تھی، سارے ہمیں جانتے ہیں، مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گی تو مجھے اتنا برا نہیں لگے گا۔ اور بابا تو بستر پر پڑے ہیں نا، اسی لیے وہ لوگ خیال بھی بہت کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر راشن پانی تو نہیں دیتا، لیکن تسلی تو دیتے ہیں، پوچھ تو لیتے ہیں، کم سے کم میرا تھوڑا لحاظ تو کریں گے، خیال تو کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ پر دکان بنانا تو آسان نہیں ہوتا، اور شہر کے بیچوں بیچ دکان لینے کی بات کر رہی ہو، اس کا تو کرایہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ دے دوں گی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک شاپر اٹھا کے لے آئی، کہنے لگی کہ کچھ کپڑے لیے تھے میں نے، تم بتاؤ کیسے ہیں؟ جب میں نے ان کپڑوں کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، یہ کپڑے بھی بہت زیادہ مہنگے تھے، پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کر رہی تھی۔ خیر میں واپس اپنے گھر آ گئی، اور میں نے گھر آ کر اپنی امی کو کہا کہ شازیہ کے تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ میرے آگے ایسے ٹرے سجا کے رکھی، اتنے مزے مزے کی چیزیں تو آپ نے بھی کبھی مجھے اتنے دنوں سے نہیں کھلائی ہیں۔ کب سے کہہ رہی تھی کہ کراچی بیکری والوں کا پیزا کھانا ہے، لیکن آپ نے نہیں کھلایا، لیکن آج میں خود ہی کھا کے آ گئی۔ اور پھر جو کپڑے مجھے دکھا رہی تھی، 5,000 کا ایک سوٹ تھا، اور صرف اپنے لیے نہیں، باقی بہن بھائیوں کے بھی کپڑے لیے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے بھی بہت نیا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میری ماں میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، کہنے لگی کہ بس وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، باپ بستر پہ پڑا ہے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، لگ گئی ہوگی کسی اور طرف، تبھی تو گھر میں پیسے آ رہے ہیں، ورنہ خود سوچو، اس نے تو پڑھانے کا کام بھی چھوڑ دیا، تو پھر اتنے سارے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ تو دکان بھی بنانے لگی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، ہمارا تو شریفوں کا محلہ ہے، یہاں پر اس طرح کے کام ہونے لگے تو ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تم دوبارہ اس کے گھر جانا اور مجھے بتانا کہ کیا حالات چل رہے ہیں، بس مجھے کوئی ثبوت مل جائے ان لوگوں کا تو میں اس محلے سے ان کو نکلواؤں گی، ان کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہے تو اس محلے سے جانا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں 1 ہفتے بعد پھر جاؤں گی۔ اس 1 ہفتے میں ہی شازیہ نے بازار میں دکان بنا لی تھی، دکان بھی بہت ہی خوبصورت لی تھی اور بہت ہی اچھی۔ وہاں پر اس نے 2-3 مشینیں بھی رکھی تھیں اور وہیں بیٹھ کر مردوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ لوگ اس کو بیٹی اور بہن کہتے تھے، بہت عزت سے پیش آتے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اس کو مثال بنا لیا تھا کہ یہ دیکھو یہ لڑکی اپنا گھر چلانے کے لیے کیسے عزت سے روٹی کما رہی ہے، کتنی محنت کر رہی ہے، باپ بستر پہ پڑا ہے لیکن گھر چلا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ایک اخبار والوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر چھوٹی سی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر وہ مان گئی۔ اس کے اوپر چھوٹی سی رپورٹ بن گئی جو کہ ایک لوکل چینل پر چلی، لیکن محلے والے تو سب اس کو جاننے لگے۔ اس طرح اس کا کام اور بڑھ گیا، سب اس کی محنت کو سراہ رہے تھے، اسے بڑا عظیم انسان سمجھ رہے تھے، اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ تھی کون؟ آخر اس کی اوقات ہی کیا تھی جو وہ اس طرح سے آگے نکل جاتی؟ میری ماں نے کہا کہ ایسی محنتی لڑکی کے لیے تو دیکھنا کل کو بہت بڑا رشتہ بھی آ جائے گا، اور تیرے لیے تو آج کل کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ خود ہی رشتہ بلوانا پڑے گا۔ پچھلے دنوں بھی رشتہ داروں میں شادی تھی، تو نے سر درد کا بہانہ کر لیا۔ شادی میں جاتی، 4 لوگ تجھے دیکھتے تو 2 لوگ تیرے لیے رشتہ بھیج دیتے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، شادیوں پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو سجا کے اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کی بیٹیوں کو دیکھے اور ان کے لیے رشتہ بھیجے۔ پچھلے دنوں محلے میں شادی تھی لیکن میں نہیں گئی تھی، اس بات پر میری ماں مجھے باتیں سنا رہی تھی، کیونکہ میرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ شازیہ کے تو حالات بالکل ہی بدل گئے تھے، اب وہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے، اچھا کھاتے۔ ایک دن تو وہ ایک بہت بڑے ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے، میں نے دیکھ لیا تو سلام دعا کرنی پڑی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کھانا کھانے آئی تھی، بہنوں کی ضد تھی کہ اسی ہوٹل میں کھانا کھانا ہے۔ ان بیچاریوں کا بھی تو دل ہے نا، چھوٹی بچیاں ہیں، اسی لیے سوچا کہ آج ٹائم نکال کر ان کو لے ہی آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر تو کافی بل بن گیا ہوگا اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا۔ شازیہ نے کہا کہ ہاں کوئی 13,000 بل بن گیا تھا، گھر والوں کے لیے بھی پیک کروایا ہے، امی ابو بھی کھائیں گے نا۔ امی ابو تو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ ابو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں حیران رہ گئی کہ اس لڑکی نے کھڑے کھڑے 13,000 روپے اڑا دیا اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن اس محلے میں مرد تھے ہی کتنے،
ہمارے تو پورے ملک میں بھی عورتیں زیادہ ہیں، اور ان میں سے کتنے مرد اس سے کپڑے سلواتے تھے جو یہ اتنے نوٹ چھاپ رہی تھی۔ ایک دن میرا ایک کزن گھر آیا، جب میں نے اس پہ غور کیا تو اس کی جیب کے اوپر شازیہ کی دکان کا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ جب کوئی درزی کپڑے سیتا ہے تو جیب کے اوپر اپنا سٹیکر لگا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ شازیہ نے کپڑے سیے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھو کتنے اچھے کپڑے سیے ہیں اس نے میرے، تبھی تو 5,000 روپے دیے میں نے اس کو۔ میری امی اور میں حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ 5,000 روپے سلائی دی ہے؟ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے منہ سے نکل گیا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں 5,000 دی ہے، آج کل 5,000 میں آتا ہی کیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، اور 5,000 میں کیا آتا ہے؟ 5,000 کوئی چھوٹی رقم ہے بھلا؟ ٹھیک ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے رقم کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور تم 5,000 لٹا کے آ گئے۔ اتنے بھی کوئی خاص کپڑے نہیں سیے ہیں تمہارے، ویسے ہی سیے ہیں جیسے کوئی اور کپڑے سیتا ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑے نا آنٹی، بس کپڑے تو اچھے ہیں اور مجھے پسند آئے ہیں، تو میں نے خوش ہو کر اس کو پیسے دے دیے۔ میری ماں نے کہا کہ باقی لوگ بھی اسی طرح اسے خوش ہو کر پیسے دیتے رہتے ہیں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ شاید، مجھے پکا نہیں پتا۔ کزن دراصل مٹھائی دینے کے لیے آیا تھا، 1 ہفتے کے بعد اس کی منگنی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا بھی کیا کرتی ہے یہ لڑکی کہ اس کو سلائی کی مد میں 5,000 روپے مل رہے ہیں۔ معاملہ تو الجھ گیا ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی اور کام کرتی ہوگی تو آسانی سے ان کو محلے سے نکلوا دیں گے، لیکن اب بات کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ یہ پورے محلے میں مشہور ہو گئی ہے، سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی محنتی لڑکی ہے۔ اب ہمیں اس کے خلاف کوئی پکا ثبوت جمع کرنا پڑے گا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور شازیہ کمائی کرتی جا رہی۔ اب تو اس نے اپنی دکان میں اے سی بھی لگوا لیا تھا، کیونکہ گرمی میں بیٹھ کر اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اور یہاں ہمارے گھر میں بھی اے سی نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ فوراً اے سی لگوائیں، نہیں تو اب میں اس سے ملی تو سب سے پہلے یہی کہے گی کہ ہم تو اے سی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ دراصل میرے بابا باہر کے ملک میں ہوتے تھے، اور سارے محلے کو پتا تھا کہ اس لڑکی کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، تو سارے محلے کی لڑکیاں میرے ساتھ زیادہ دوستی بنا کر رکھتی تھیں تاکہ مجھ سے باہر کی چیزیں لے سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو کوئی بڑی چیز نہیں دی تھی، ہمیشہ باہر کی ٹافیوں پر ہی ان کو تنخواہ دیا کرتی تھی۔ لیکن میری قدر و قیمت کم ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے شازیہ نے اپنے گھر میں پہلی افطاری کروائی تھی، اور اس میں کافی ساری لڑکیوں کو بلایا تھا۔ کھانوں کی لمبی لسٹ تھی جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس نے عید پر بھی اچھی بھلی کمائی جو کرنی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ ہم ابھی اے سی نہیں لگوا سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے شازیہ سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو کر رہی ہے، کیونکہ ایک اور لڑکی سے بھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ اس کے بھائی نے شازیہ سے کپڑے سلوائے اور 5,000 روپے سلائی دی۔ 5,000 روپے سلائی بھلا کون دیتا ہے؟ اچھے سے اچھا درزی بھی 1,000 روپیہ ہی لیا کرتا تھا، یا اگر زیادہ کوئی اچھا ہوگا تو 1,500 لے لے گا یا 1,000 لے لے گا، لیکن 5,000 روپے سلائی، یہ تو بالکل ایک مذاق تھا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ مرد خوشی خوشی اس کو اتنے پیسے دے رہے تھے۔ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بہت ہی زیادہ کنجوس تھا، کسی کو 5 روپے دے کے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے ایک سوٹ تحفے میں دیا اور کہا کہ جا کر یہ شازیہ سے سلوانا، بہت اچھے کپڑے سیتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ پر وہ سلائی بہت زیادہ لیتی ہے، تو کہنے لگا بھاڑ میں جائے، لیتی ہوگی باقیوں سے، میں 500 روپے سے زیادہ سلائی نہیں دوں گا اس کو۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے اس سے 500 میں کپڑے سلوا لیے تو میں تمہیں مان جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہیں کرو، ایسا ہی ہوگا۔ وہ کپڑے دے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 500 میں ہی بات پکی کی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ 500 سلائی میں مان گئی وہ؟ تو کہنے لگا کہ ہاں فوراً مان گئی۔ میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کتنے دن کا ٹائم دیا ہے اس نے تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ 4 دن کا ٹائم دیا ہے۔ یہ 4 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ چوتھے دن جب وہ کپڑے لے کر آیا تو میں نے کہا کہ کتنے پیسے دے کر آئے ہو؟ تو ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جتنے طے ہوئے تھے اتنے ہی دے کر آؤں گا، 500 ہی دے کر آیا ہوں۔ لیکن امی نے صبح سے شور ڈالا ہوا تھا کہ ان کے پاس سے 5,000 کا نوٹ غائب تھا۔ میرے بھائی نے تو قسم اٹھا لی کہ میں نے نہیں لیا، پر اس کی شکل سے ظاہر تھا کہ اسی نے نکالا ہے، اور شاید اس نے شازیہ کو ہی دیا تھا۔ پھر شام ہوتے ہی میں نے اسے بہلا کر پیار سے یہ بات پوچھ لی
کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کیا تم نے وہ پیسے شازیہ کو دیے تھے؟ تو کہنے لگا ہاں شازیہ کو ہی دیے تھے، اس نے سوٹ بہت اچھا سیا ہے۔ میں نے کہا کہ دکھاؤ مجھے سوٹ، تو اس نے سوٹ کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ نہیں تمہیں نہیں دکھا سکتا، اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ اب میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا جو کہ تھوڑا عجیب ضرور تھا، لیکن اس سے ساری بات کھل کر سامنے آ سکتی تھی، اور مجھے کسی اندازے کی امید نہیں تھی۔ مجھے اصل بات تک پہنچنا تھا جس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود لڑکا بن کر اس کی دکان پر جاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ میں نے سوٹ سلوانا ہے، اور پھر پوچھوں گی کہ کتنی سلائی لینی ہے تم نے اس کام کے لیے۔ مجھے میرے بھائی کے کچھ کپڑے چاہیے تھے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے صاف پتہ چل گیا کہ کسی لڑکی سے ہی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے پاگل جو تمہارے ساتھ باتیں کر رہی ہے، تمہیں تو کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی مجھے پسند نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اسی نے پسند کر لیا جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ شوکت انکل کی بیٹی نے تمہیں اپنا نمبر دے دیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرا بھائی شوکت نامی ایک تاجر کی بیٹی کو بہت پیار کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو دیکھ کے بھی راضی نہیں تھی کیونکہ یہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا اور وہ بہت پیاری تھی، لیکن اب یہ اسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا نمبر مل گیا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے میری محبت کی عزت کی اور میری محبت کو قبول کر لیا، اور اب ہمارے بیچ بات چیت ہو رہی ہے۔ میں جلد ہی امی کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجنے والا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھ لینا انکار ہی نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگا کہ توبہ کرو، ایسے نہیں ہوگا، جب لڑکی راضی ہوگی تو انکار کیسے ہوگا۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اس کے کپڑے لے کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے بھیس بدل لیا اور میں شازیہ کی دکان پر پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ سوٹ سلوانا ہے، کتنی سلائی؟ تو اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں پوچھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ 5,000 روپے سلائی۔ میں نے کہا کہ 5,000 سے کیا ہوگا، تمہارے سوٹ میں کیا ہیرے جڑ کر دو گی؟ تو اس نے کہا کہ جب سوٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ بس 5,000 روپے تیار رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ایک کزن کے گھر کا پتہ بتا دیا جس کو شازیہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ سوٹ اس کے گھر پر بھیج دینا۔ جس دن سوٹ نے ڈیلیور ہونا تھا میں اس دن وہیں پر پہنچ گئی، اور خیر سے سوٹ کا میں نے ہی پارسل ریسیو کر لیا تھا۔ سوٹ کو کھول کے دیکھا تو بالکل عام سا سوٹ تھا جیسے کہ سلا ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ ناپ بھی میں نے اپنے بھائی کا ہی دیا تھا، سوچا تھا کہ بعد میں وہی پہن لے گا۔ لیکن سوٹ کو چیک کرتے ہوئے اچانک میرا ہاتھ جیب پر پڑا تو محسوس ہوا کہ جیسے جیب کے اندر کوئی چیز ہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کاغذ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اس نے جیب میں پیسے ڈال کے دیے ہیں؟ لیکن پھر میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور سوچا کہ وہ پیسے کیوں ڈال کے دے گی، وہ تو الٹا پیسے کما رہی تھی، پیسے کیوں دے گی بھلا؟ لیکن تھی تو کوئی کاغذ جیسی ہی چیز۔ جب میں نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر نکالا تو ایک چھوٹا سا کاغذ تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی، میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑنے لگیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مرد اس کے کام پر اتنے دیوانے کیوں ہو جاتے تھے کہ اسے 5,000 روپے دینا شروع کر دیتے تھے۔ میرا بھائی بھی بڑا ترم خان بن کے 500 روپے میں ڈیل کر کے آیا تھا، لیکن جب سوٹ لینے کے لیے گیا تو 5,000 لٹا کر آ گیا، کیونکہ اس نے جیب میں ایسی ہی چیز رکھی تھی کہ کوئی 5,000 کے 10,000 دینے پہ بھی راضی ہو جاتا۔ اس طرح وہ دن میں اگر 5 سے 6 لوگوں کو بھی سوٹ دیتی تو وہ تو دن کے 30,000 روپے کما رہی تھی، اور مہینے کے نہ جانے کتنے۔ تبھی تو اس کے ششکے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں سیدھا اسی کے گھر چلی گئی اور میں نے جا کر اسے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ پہلے تو اس نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا، میرے آگے تمام لوازمات رکھے۔ آج تو چیزیں پہلے سے بھی زیادہ اچھی تھیں۔ آج تو شہر کی سب سے بڑی بیکری سے ہی چیزیں لی گئی تھیں، اور آج تو کھانے میں گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا کیونکہ میری اس کے ساتھ آج لڑائی ہی ہونے والی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اس کے راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اس دن جو دکان پر آیا تھا لڑکا بن کے وہ میں ہی تھی، اور اس کاغذ پر میرا ہی موبائل نمبر لکھا تھا۔ مجھے شازیہ نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے، میں بازار میں دکان بنا کر بیٹھی ہوں، اتنے سارے پیسے کما رہی ہوں،
मैं रोटी को चोची बोलती हूँ क्या? मुझे भी पता चल गया था कि तुम ही हो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं यही काम करती हूँ। मैं जब किसी मर्द के कपड़े सीती हूँ तो उसकी जेब में किसी खूबसूरत हसीना का नंबर डाल देती हूँ और ये नंबर उस लड़की की मर्जी से लेकर डालती हूँ। इसी तरह मैंने न जाने कितने लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है और कुछ ऐसी लड़कियों के नंबर भी हैं जो सिर्फ दोस्ती करना चाहती हैं और मर्द भी उनसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। आपस में बातें करके दिल बहला लेते हैं और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जबकि पिछले दिनों 2 लड़कियों की उन लड़कों से शादी हुई है जिनसे वो मोहब्बत करती थी। तुम्हारे भाई को भी उसी लड़की का नंबर लेके दिया जिसके पीछे वो पागल था और अब उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा हो गई है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तुमने जिसको बताना है बता दो, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं बताओगी तो महीने के 10,000 दूंगी तुमको। वो बहुत ज़्यादा चालाक थी और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। मैं 10,000 का नाम सुनकर ही उसके कदमों में बैठ गई। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, पर महीने के 10,000 चाहिए मुझे, वो भी पहली तारीख पे। उसने कहा कि मिल जाएंगे और इस महीने के तो एडवांस ही ले जाओ। उसने मेरे हाथ पे 10,000 रुपये रख दिए और मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मेरे बाबा एक बात क्या करते थे कि हमेशा अंडे खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते। अगर मैं किसी को ये सब बता देती तो लोग उसको पकड़ते और इस काम को करने से मना करते, तो इसका मतलब कि मुर्गी मर जाती है। लेकिन मुझे तो अंडे खाने थे और अंडे से मतलब था कि महीने के 10,000 जो मुझे बिना कुछ किए मिल जाने थे और पहले महीने के तो मिल भी गए थे। मैं बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। मैंने अपनी अम्मी को भी ये बात नहीं बताई कि मैंने ये सब कुछ किया है और मैं वहाँ पर गई थी, मुझे राज के बारे में पता चल गया है। मैंने कहा कि अम्मी कपड़े सीती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सीती है, इसीलिए ज़्यादा अमीर हो रही है और 1,500 रुपये लेती है, लेकिन सिलाई बहुत अच्छी करती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरी अम्मी को मुझ पे भी शक होने लगा कि तुम अचानक से उसके साथ इतनी अच्छी कैसे हो गई कि उसकी तरफदारियाँ कर रही हो। मैंने कहा कि कोई काम ठीक कर रहा हो तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत से ही काम कर रही है, दुकान ही तो बना के बैठी है और क्या कर रही है। मैंने अम्मी के दिमाग से शक निकाल दिया। मुझे 2-3 महीने तक 10,000 रुपये मिलते रहे, लेकिन उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि शाजिया और उसकी फैमिली ये मोहल्ला छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं, दुकान भी बंद कर ली है। शायद वो किसी और इलाके में चली गई थी, या फिर उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि अब उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो कुछ और करना चाहती थी। यानी कि मेरी मुर्गी चली गई और मेरे अंडे बंद हो गए। अब मैं किसी को कुछ बताती भी तो क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ पर थी नहीं, मुझे बेवकूफ़ बनाकर चली गई और मैं बेवकूफ़ बन गई। शाजिया के बारे में इतना ही कहूँगी कि एक समझदार लड़की थी। उसने लड़कों की दुखती रग पकड़ी और हज़ारों रुपए कमाए। उसने जो किया शायद गलत था, लेकिन उसने इतने सारे पैसे कमा लिए थे कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं रही थी। उसने अपनी बहनों की ज़िंदगी बदल दी, अपनी माँ की ज़िंदगी बदल दी, अपने बाप का इलाज करवाया। शायद उसने अपने लिए जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी कि उसका राज क्या है, क्योंकि मैं भी तो उसके साथ मिली हुई थी। अगर बताती तो फिर मुझे अपनी बात भी बतानी पड़ती, इसीलिए मैंने उसकी कोई बदनामी नहीं उड़ाई। अब मैं उसे इज्जत से ही याद करती हूँ। वो जैसी भी थी अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तरीका शायद गलत हो, लेकिन नीयत साफ होती है, इसीलिए हमें उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ इंसाफ आखिरत में भी होने हैं जो हमें अल्लाह पर ही छोड़ देने चाहिए। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।